پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ خندق کے حالات کے بارے میں جانا تھا۔ اگر کسی نے جنگ خندق والی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اوپر دیے گئے لنک پر جا کر پہلے جنگ خندق والی ویڈیو دیکھ لے، تبھی یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنو قریظہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ان پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کا دفاع کریں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو انہیں مسلمانوں کے بچاؤ میں آنا پڑے گا۔ لیکن جب غزوہ خندق پیش آیا تو بنو قریظہ دفاع تو کیا کرتے بلکہ اس کا الٹا بد عہدی کر بیٹھے۔ اب کیونکہ بنو قریظہ کے یہودی نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد توڑ دیا تھا، اس لیے جیسے ہی سبھی مسلمان مدینہ آ کر تھوڑا آرام کرنے لگے تبھی جبریل علیہ السلام دحیہ قلبی کی شکل میں آئے اور کہا کہ ابھی فرشتوں نے جنگ سے واپسی نہیں کی ہے، بلکہ ابھی کے ابھی بنو قریظہ سے انتقام لینے کے لیے چلنا ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام بنو قریظہ کی طرف نکل پڑے۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحاباؤں کو حکم دیا کہ کوئی بھی مدینہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ بنو قریظہ جا کر ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی وقت سبھی صحابہ بنو قریظہ کی طرف نکل پڑے۔ اب کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عصر وہی جا کر پڑھنی ہے، اس لیے کچھ صحاباؤں نے بیچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ یہ بھی خطرہ تھا کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے، اور ہو بھی گئی۔ لیکن کچھ صحاباؤں کا کہنا تھا کہ حضور کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جلدی بنو قریظہ تک پہنچ جائیں، نہ کہ یہ کہ عصر کا وقت بیچ میں ہو تب بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ صحاباؤں نے نماز نہیں پڑھی۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو حضور نے فرمایا کہ دونوں نے حق پر عمل کیا ہے، کسی نے غلط نہیں کیا۔ اب صحاباؤں نے جا کر بنو قریظہ کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا، لیکن بنو قریظہ والوں کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی بستی میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا تھا کہ اگر 1 سال تک بھی محاصرہ جاری رہے تب بھی ان کا کام چل سکتا تھا، اور لڑنے والے بھی کم سے کم 700 جنگجو ان کے پاس اندر موجود تھے۔ اسی محاصرے کے دوران ایک صحابی جن کا نام ابو لبابہ تھا، ان کی بنو قریظہ والوں سے اچھی خاصی جان پہچان تھی، کیونکہ ان کی زمین وہیں پر تھی۔ ان سے ایک یہودی نے پوچھا کہ ہماری کیا سزا ہونے والی ہے؟ انہوں نے بنا سوچے سمجھے ہی بول دیا کہ تم سب قتل کیے جاؤ گے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک سیکریٹ تھا اس لیے انہیں غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے خود کو مسجد نبوی جا کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا۔ جو ناظرین مسجد نبوی آج بھی جائیں گے تو ریاض الجنہ میں ایک پلر پر لکھا ہوا ہے ستون ابی لبابہ۔ یہ وہی ستون ہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کھلوا لیا کرتے تھے۔ جب حضور کو یہ بات پتہ چلی تو حضور نے کہا کہ ان کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ ابو لبابہ اسی حالت میں 6 دن رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی مغفرت کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اسی کے ساتھ سبھی صحاباؤں نے ابی لبابہ کو خوشخبری دی اور حضور نے انہیں اس ستون سے آزاد کر دیا۔ ادھر معاشرے کو 19 دن ہو چکے تھے، مسلمان انتظار میں تھے کہ کچھ فیصلہ آئے۔ تبھی حضرت علی اور حضرت زبیر نے فیصلہ کیا کہ کل صبح ہم ایک لشکر لے کر بنو قریظہ پر حملہ ضرور کریں گے، پھر یا تو ہم فتح پائیں گے یا وہیں شہید ہو کر رہیں گے، لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات پتہ لگنے پر حضور نے آخری وارننگ بنو قریظہ کو دی، اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر سعد بن معاذ ہم سے کہیں گے تو ہم نیچے اتر آئیں گے۔ اب کیونکہ سعد بن معاذ کو جنگ خندق میں تیر لگا تھا اس لیے وہ علاج کے لیے مدینہ میں ہی تھے، یہاں تک کہ اسی تیر کے زخم کی وجہ سے وہ بعد میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ خیر علاج کی وجہ سے وہ مدینہ میں ہی تھے، اس لیے وہ تو اترنے کے لیے کہہ نہیں سکتے تھے۔ محاصرے کو 25 دن ہو چکے تھے، اب حضرت علی سے رہا نہیں گیا اور وہ بنو قریظہ پر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچے تو بنو قریظہ نے ڈر کے مارے پہلے ہی سرنڈر کر دیا۔ اب کیونکہ انہی کی کتاب میں اس دھوکے کی سزا قتل تھی تو جو ایمان لے آئے اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر سبھی کو سزائے موت دے دی گئی۔ حضور نے صحاباؤں سے فرمایا کہ ہمیں اب آرام سے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ان کی طرح اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے غداری کی ہے، ہمیں ان سب سے بدلہ لینا ہے۔ اور حضور نے محمد بن مسلمہ کو 1000 کا لشکر لے کر بنی تغلیب کی طرف بھیجا۔ اب کیونکہ سبھی کو بنو قریظہ کے انجام کا پتہ چل چکا تھا اس لیے بنو تغلیب والے بستی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمان بنا لڑے ہی وہ لڑائی جیت گئے، اور بہت سی مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ لگی، یہاں تک کہ بنو تغلیب والے اپنی 3000 بکریاں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔
اسی طرح بنو غطفان کے خلاف، بنو اسد کے خلاف اور بنو فجارہ کے خلاف بھی چڑھائی کے لیے صحاباؤں کو بھیجا، کیونکہ ان سبھی کے ساتھ حضور نے عہد کیا ہوا تھا، لیکن ان سب نے دھوکہ کیا تھا۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی خاص لڑائی نہیں کی۔ اب حضور کی وہ بات سچ ہوتے دکھائی دے رہی تھی جس میں حضور نے کہا تھا کہ اب قریش ہم پر نہیں، ہم الٹا قریش پر حملہ کریں گے۔ اب پورا مکہ یہ جان چکا تھا کہ قریش میں اب لڑنے کی ہمت باقی نہیں رہی، اور پوری جنگ خندق کی کہانی بیان کرتے ہوئے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، اس نے تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب پورے مدینے سے یہودیوں کا صفایا ہو چکا تھا، لیکن ایک جگہ باقی تھی جہاں پر سب بچے ہوئے یہودی جا کر اکٹھا ہو چکے تھے، اس لیے اب چلنے کی باری تھی خیبر۔